ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اللہ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ناظرین، مور جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت یہ جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے اور پھل کھاتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا اور وہ اناج گندم تھا۔ ناظرین، شیطان حضرت آدم کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ ناظرین، جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام میوے کھانے کی اجازت ہے جو جنت میں موجود ہیں، لیکن گندم کھانے کی نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لے کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان ایک چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے جب فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے رک گئے، شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جاتا رہا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ایسے ہی زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی وہ تمام سہولتیں ملے گی جو یہاں دستیاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، گندم کا ایک دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن پھر جلد ہی اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے پیٹ میں گیا، ان دونوں کے 70 واضح ہو گئے۔ دونوں اپنے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتارا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی زمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا،
وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے۔ سانپ جس نے نافرمانی کی اور شیطان کو منہ میں چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس طرح مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھے وہ حقائق جن کی بنیاد پر سانپ کو اور مور کو جنت سے نکالا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت نوازش۔ جزاک اللہ۔